نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ الحمدللہ میم ٹی وی کینیڈا کی رمضان ٹرانسمیشن کے 16ویں دن کے علمی مذاکرہ کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر ہے۔ سوال جواب کا سلسلہ ہے۔ پوچھتے ہیں کہ ایک شخص نے رمضان کا چاند دیکھا لیکن اس کی گواہی رد کر دی گئی، تو دوسرے لوگوں پر اس کی گواہی کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ اس حوالے سے یہ یاد رکھیں کہ جب قاضی یا جو مفتی صاحب رؤیت ہلال کے حوالے سے مقرر ہوں یا عند المسلمین مسلم ہوں، یعنی تسلیم شدہ ہوں، اور وہ بلا شبہ اہل سنت ہی کے ہو سکتے ہیں، کسی اور مسلک کا کوئی مفتی رؤیت ہلال کا جو ہے اختیار نہیں رکھتا، تو اہل سنت مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اہل سنت کے مفتی صاحب ہی کی بات کو اعتبار کرے۔ تو جب انہوں نے کسی کی گواہی مسترد کر دی، قاضی صاحب نے جب کسی کی گواہی مسترد کر دی، تو دوسرے لوگوں پر اس کی گواہی کے مطابق عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ تو دوسرے لوگ اسی پر عمل کریں گے جس کے مطابق مفتی صاحب نے فیصلہ صادر فرمایا کہ رؤیت ہلال ثابت ہوئی ہے یا ثابت نہیں ہوئی۔ البتہ اس شخص نے جس نے واقعی اگر تنہا چاند دیکھ لیا ہے تو اس کے اپنے حق میں حکم ہے کہ وہ اس دن کا روزہ رکھے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔ سوال پوچھتے ہیں کہ دوران غسل اگر کوئی ناقض وضو یعنی وضو توڑنے والا عمل پایا گیا تو کیا غسل کے ادا شدہ فرائض بھی دوبارہ لوٹانے ہوں گے؟ جی نہیں، اس میں غسل کا اعادہ تو دوبارہ نہیں ہوگا۔ ناقض وضو یعنی وضو توڑنے والی کوئی چیز دوران غسل اگر پیدا پائی جائے تو اس صورت کے اندر اس کے لیے صرف اتنا حکم ہے کہ وہ اپنے وضو کا اعادہ کر لے، یعنی دوران غسل ہی اگر اس کے وضو کا اعادہ ہو جاتا ہے تو اس کا وضو اور غسل دونوں درست ہو جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔ سوال پوچھتے ہیں کہ روزے میں مسواک کا استعمال کرنا کیسا، بالخصوص نیم کی مسواک؟ روزے میں مسواک کا استعمال شرعاً جائز ہے اور بدستور یہ سنت ہی رہے گا۔ البتہ فتاوی رضویہ شریف میں نیم کی مسواک کا تو ذکر نہیں ہے، البتہ ذائقے والی مسواک اگر ہو یا جس کے ریشے منہ میں رہ جاتے ہوں تو ایسی مسواک کرنا منع ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے۔ اسپیسیفکلی نیم کی مسواک کا وہاں ذکر نہیں ہے، یہ ذکر ضرور ہے کہ مسواک میں اگر ذائقہ ہو تو اس کو استعمال نہ کرے، یا اس میں اس طرح کے ریشے ہو جو جھڑ کر حلق سے اترنے کا جس میں چانس ہو، تو ایسی مسواک کے استعمال میں اجتناب کرے کہ جس کے ریشے ٹوٹ کر منہ میں جائیں اور قوی امکان ہو کہ وہ حلق سے اتر جائے۔ اگر کبھی ریشے منہ میں آ بھی جائیں تو انہیں نکال دینا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم۔ سوال پوچھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں سر میں تیل لگانا کیسا، کیونکہ اس سے ٹھنڈک ملتی ہے سر میں۔ تیل لگانا یہ ایکسٹرنل یوز ہے، ایکسٹرنل یوز جو ہے کسی بھی چیز کا روزے کی حالت میں یہ جائز ہوتا ہے، تو تیل لگانا ایسا نہیں کہ یہ منع ہو سر میں۔ یہ بعض لوگوں میں اس طرح کی غلط فہمی ہوتی بھی ہے کہ روزے میں تیل نہیں لگا سکتے، کہ یہ تیل اندر اتر جاتا ہے، اور اس طرح کے کانسیپٹس ہوتے ہیں۔ بہرحال تیل اگر کوئی روزے کی حالت میں سر میں لگاتا ہے تو یہ شرعاً جائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ سوال پوچھتے ہیں کہ ایک حدیث شریف سنی ہے کہ جب تم اذان سنو اور تمہارے ہاتھ میں برتن ہو تو اس برتن میں جو ہے وہ کھا پی لو، تو کیا واقعی ایسا ہے کہ سحری کھاتے وقت اگر فجر کی اذان بھی ہو رہی ہو تو ہم کھا پی سکتے ہیں؟ کیا روزے پر اس کا کوئی اثر پڑے گا؟ سب سے پہلی بات تو یہ حدیث شریف جو حدیث پاک ہے اس کے الفاظ پر غور کرنا ضروری ہے۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا سمع احدکم النداء، جب تم میں سے کوئی ایک ندا یعنی اذان سنے، والاناء علی یدہ، اور برتن اس کے ہاتھ پر ہو، فلا یدعہ، تو اس برتن کو واپس نہ رکھے، حتی یقضی حاجتہ منہ، یہاں تک کہ اپنی وہ حاجت اس برتن میں جو چیز موجود ہے اس سے پوری کر لے، یعنی اس کی چیز کو کھا پی لے۔ اور کما قال علیہ السلام۔ ابو داؤد شریف کی یہ حدیث ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ روزے کا انتہائی وقت کیا ہوتا ہے۔ اگر اس کو قیاس کیا آپ نے حدیث پاک نے، جو بھی سائل ہیں یا جو ان کی پوسٹ چل بھی رہی ہے بہت زیادہ، ہر سال ہی چلتی ہے، تو سب سے پہلی بات یہ کہ حدیث پاک میں جو ذکر ہے وہ اذان کا ہے، سحری کا وقت کا ذکر نہیں ہے اولاً۔ دوسرا یہ کہ قرآن مجید میں واضح طور پر
ابتدائے وقت روزے کا اور انتہائی وقت بیان فرما دیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، یعنی کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے ظاہر ہو جائے فجر سے، پھر اپنا روزہ رات تک مکمل کرو۔ تو سیاہ ڈورے سے سفید ڈورا یعنی کالے افق کے اندر ایک پاؤ پھٹتی ہے جو فجر کی صبح صادق کی، اس وقت سے جو ہے روزے کی ابتدا ہوتی ہے۔ روزے اور اذان کا کوئی باہمی تعلق نہیں ہے۔ اذان صبح صادق ہونے کے بعد ہوتی ہے، وہ فجر کے لیے ہوتی ہے، اور روزے کی ابتدا ہوتی ہے یعنی سحری کا اختتام ہوتا ہے صبح صادق کا وقت شروع ہونے سے پہلے یعنی صبح صادق کا وقت جیسے ہی شروع ہوتا ہے روزے کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے تک اگر کسی نے کھا لیا تو اس کا روزہ ادا ہو جائے گا، اور اس کے بعد کھاتا رہا تو اس کا روزہ ادا نہیں ہوگا۔ بہرحال تو حدیث پاک مطلقاً حکم ہے اذان کا، یعنی آپ اگر نماز کے لیے جانا چاہتے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں آپ نے اذان سنی، اور اذان سننے کے بعد واجب ہے مرد مومن پر کہ وہ حاضری مسجد یقینی بنائے اور مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ اب ایک شخص کچھ کھا رہا ہے، پی رہا ہے اور اذان ہو رہی ہے، تو اب وہ اپنے برتن میں جو موجود ہے چیز اس کو فنش کر لے، مکمل کر لے، اور اس کے بعد برتن رکھ کے حاضری مسجد دے۔ یہ حدیث پاک کے معنی ہے۔ ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے اس حدیث شریف کی شرح میں ارشاد فرمایا، اور ان کے حوالے سے شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی فارسی شرح مشکات اشعت اللمعات اور عربی شرح مشکات لمعات التنقی میں اس بات کو نقل فرمایا کہ یعنی بوقت افطار اذان مغرب ہوتی رہے، یعنی اس حدیث پاک سے مراد ہے کہ افطار کا وقت ہے، تم روزہ افطار کرتے رہو، تو افطار سے فارغ ہو کر نماز کو آؤ، اذان سن کر افطار کا کھانا پینا نہ چھوڑ دو۔ یعنی اس اذان سے مراد ایک تو افطار کی اذان ہے کہ جس وقت تم افطار کر رہے ہو، کھا پی رہے ہو، تو ایسا نہیں کہ اذان سنی اور فوری طور پر تمہیں دوڑنا لازم ہے کہ مسجد کو آ جاؤ، نہیں، جو کھا رہے ہو پی رہے ہو اس کو مکمل کر لو، اور اس کے بعد حاضری مسجد کو یقینی بنا لو۔ یا پھر سحری کے وقت اگر اذان فجر ہو جائے اور تمہیں غالب گمان ہو کہ ابھی پاؤ نہیں پھٹی، یعنی اگر مؤذن صاحب نے صبح کاذب پر اذان دے دی غلطی سے، صبح کاذب اسے کہتے ہیں، ایک صبح صادق یعنی سچی صبح، صبح کاذب یعنی جھوٹی صبح۔ افق کے اندر ایک چوڑائی کے اندر ایک سفید سی لکیر آتی ہے، اسے صبح کاذب کہتے ہیں، اور وہ جو بعد میں ختم ہو جاتی ہے اس وقت سحری کا وقت ختم نہیں ہوتا۔ بعض مؤذنین اس گمان پر بھی جو ہے غلطی سے پہلے یہ اذان دے دیا کرتے تھے، تو اگر غلطی سے کسی نے فجر کی اذان جلدی دے دی تو اس اذان سے بھی یہ مراد ہے، اور یہ ملا علی قاری علیہ الرحمہ ارشاد فرما رہے ہیں اس کی شرح میں، یہ آج کے کسی شخص نے یہ بات نہیں لکھی۔ ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسرا، اگر مؤذن نے غلطی سے اذان دے دی، لہٰذا یہ حدیث بالکل واضح ہے، اس پر یہ لازم نہیں آتا کہ فجر کی اذان کے وقت سحری کھاتے رہو، کس لیے کہ قرآن پاک میں واضح طور پر سحری کا اختتامی وقت اور افطار کا ابتدائی وقت جو ہے، کھانے پینے کا وقت جو ہے واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے، لہٰذا اس حدیث کے معنی وہ ہے ہی نہیں جس طرح سے اس کو پوسٹ کی صورت میں بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ سوال پوچھتے ہیں کہ عورتوں کا ایک ساتھ جمع ہو کر صلاۃ التسبیح با جماعت پڑھنا کیسا؟ دیکھیں، عورتوں کی تنہا جماعت منعقد کرنا، تنہا سے مراد ہے کہ صرف عورتیں ہی ہوں اور ان میں عورت ہی امام ہو، یہ منعقد کرنا اس طرح سے جماعت کو، یہ مکروہ ہے۔ اور اگر ایسا کر بھی لیتی ہیں تو ایسا ہوگا کہ پھر ان کی امام جو ہوگی وہ پہلی صف میں درمیان میں کھڑی ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ مردوں کی طرح ایک پہلی صف کے آگے کھڑی ہو، کیونکہ ان کا معاملہ ستر اور پردے کا ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر خواتین کہیں ایک جگہ جمع ہو کر صلاۃ التسبیح پڑھنا چاہتی ہیں، کوئی اس طرح ہوتا ہے کہ آس پڑوس گھر میں ایک جگہ جمع ہو گئے کہ بھی صلاۃ التسبیح ایسی نماز ہے کہ مل کے پڑھیں گے تو ہو جائے گی، پڑھ تو سکتی ہے، کرنا نہیں چاہیے ایسا کہ عمل مکروہ ہے، اگر کریں گی تو امام جو ہے ان کی پہلی صف کے درمیان میں کھڑی ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم۔ سوال پوچھتے ہیں کہ بد مذہب کی دی جانے والی اذان کا جواب اور اس کے بعد دعا کا کیا حکم ہے؟ بد مذہب کی جانب سے دی جانے والی اذان کا جواب
اذان کے جواب کی طرح نہیں دیا جائے گا۔ ہاں اس میں اللہ تعالیٰ کے نام اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی جب دی جاتی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جل جلالہ عز وجل وغیرہ کے الفاظ استعمال کرے گا، اس کی عظمت بیان کرے گا، اور جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اور نام آئے تو وہاں پر درود پاک بھی پڑھے گا۔ اس کے علاوہ اذان کا جواب نہیں دیا جائے گا، اور نہ ہی یہ دعوت کامل ہے، کیونکہ بد مذہب کی جو واقعی بد مذہب ہوں تو ان کی طرف سے دی جانے والی اذان نہیں، اور اس کے بعد دعا بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ واللہ تعالی اعلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ کل انشاءاللہ ہم 17ویں روز کے علمی مذاکرے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو تو اسکرین پر موجود ای میل ایڈریس یا واٹس ایپ نمبر پر اپنے سوال بھیج سکتے ہیں۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔